جی، تو میں آ گئی ہوں 50 ایپیسوڈ کے ساتھ، تو بہت ہی زیادہ شاکنگ اور آپ کو ہلا دینے والی ایپیسوڈ ہے، تو غور سے پڑھیے گا ہر پوائنٹ، کیونکہ کچھ بھی مس ہو گیا تو آپ پھر پوچھنے لگیں گے کہ یہ کب ہوا اور یہ کیوں ہوا۔ تو پھر جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف بنا ٹائم ضائع کیے۔ ایپیسوڈ 50، ناول امان پروردہ، لیٹ سٹارٹ۔ بھیا کی نیندیں ختم ہو چکی تھی، وہ لان میں ٹہل رہا تھا لیکن در حقیقت گہرے گہرے سانس کھینچے اپنے اندر کی گھٹن باہر نکال رہا تھا۔ کیا اس کی بھی کوئی کہانی تھی؟ یحییٰ کے والدین، بہن بھائی کہاں تھے آخر؟ 6 سال پہلے مشہور ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے یحییٰ حیدر کی حالت جان لیوا تھی۔ بلیک کھلے کے ریبان والی شرٹ، جینس پر لگے خون کے دبے، گردن اور ہاتھوں پر سوکھ چکے بہت پیارے خون کے نشان، بکھرے بال، سرخ اجڑی اداس آنکھیں اور رندے چہرے پر ویرانگی کے سائے۔ ایک طرف ماں باپ کی موت، دوسری طرف بہن کی گمشدگی، تیسری طرف پیاری دادی کو آیا ہارٹ اٹیک۔ وہ اپنی حالت یاد کیے کپ کپا اٹھا۔ اسے آج بھی وہ بھیانک دن یاد تھا جب 6 سال پہلے کچھ نامعلوم لوگوں نے اس کے ڈیڈ کی گاڑی پر حملہ کیا۔ تب گاڑی میں سلمان حیدر، ان کی بیوی ماہین حیدر اور یحییٰ کی 16 سالہ بہن سوہا حیدر موجود تھی۔ سلمان حیدر ایک آرمی کرنل آفیسر تھے جن کو ان دنوں ایک خاص مشن ملا تھا، رشیا کے کرمنل شہر ماسکو کی ڈان کو بے نقاب کرنے کا، جس کی مداخلت پاکستانی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ قانون اور میڈیا میں بھی بڑھ چکی تھی۔ لیکن کچھ نامعلوم طاقتوں کو کرنل سلمان حیدر کی ایمانداری اور اس مافیا کیس سے وابستگی منظور نہ تھی، تو پہلے انہوں نے اچھے ہتھ کنڈوں سے ان کو اور ان کی پوری فیملی کو دھمکایا۔ لیکن جب وہ بہادر اور ایماندار سلمان حیدر پیچھے نہ ہٹے تو ان لوگوں نے نہ صرف سلمان حیدر اور ان کی بیوی کو شوٹ کر کے مارا، بلکہ اس کی بہن سوہا حیدر، جو 16 سال کی ہونے کے باوجود ماہر ہیکر تھی، کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ سچ میں قیامت تھی جس نے یحییٰ اور انجمن کو جیتے جی مار دیا۔ ان وحشی لوگوں نے یہیں بس نہ کی، سوہا کے ساتھ بظاہر زیادتی کر کے اسے منہدم لاش بنا کر ان کے گھر کے باہر پھینک گئی۔ یہی نہیں، اس لڑکی کا پورا چہرہ مسح کر دیا تاکہ شناخت و پہچان نہ ہو سکے۔ اس کی کلائی میں بائی کا دیا بریسلٹ پہنا دیا تھا جس سے بظاہر پہچان ہوئی اور اسے چپ چاپ دفنا دیا گیا، لیکن در حقیقت وہ لاش سوہا کی نہیں تھی، بلکہ وہ کوئی اور بیکار مال سمجھ کر وہ لوگ ختم کیے پھینک گئے۔ یحییٰ حیدر اور انجمن کی تو دنیا اجڑ گئی تھی 3 جنازوں کے ساتھ۔ تبھی یحییٰ کو خیال ہی نہ آیا کہ وہ اس ڈیڈ باڈی کی کوئی سائنٹیفک جانچ کرواتا۔ بہن کی مزید ذلت اسے برداشت نہ تھی تو اس معاملے کو چپ چاپ اس کی قبر میں دفن کر دیا۔ 3 بہت پیارے کھو دیے ہانس مکھ دادی دل کی مریض بن گئی، اس قدر ذہنی دباؤ لیا کہ ٹانگوں پر فالج پڑا۔ یہ تو علاج معالجے کے بعد اب جا کر وہ کچھ بہتر ہوئی، مگر اب بھی زیادہ دیر چلنا ممکن نہ تھا۔ اور خود یحییٰ ان تینوں کی موت کے انتقام کی خاطر بابا کی ریفر کی اسپیشل فورس میں خود بھی آ گیا، کیونکہ یہ سلمان حیدر کی خواہش بھی تھی۔ تب وہ یونی میں نیا گیا تھا، لیکن اس حادثے کے بعد اس کی زندگی الڑ، جوانی، شوخی اور مستی سے خارج ہو گئی۔ ان میڈیا، ڈیفنس اور جوڈیشنل مافیا لوگوں کا بہت بڑا نیٹ ورک تھا، تبھی تو یحییٰ اکیلا کچھ نہ کر سکا۔ لیکن پھر 2 سال پہلے جلاد سے ملا، اسے امید ملی کہ اب وہ ضرور اپنے ماں باپ اور بہن کی موت کا انتقام لے گا۔ وہ جب یونی مکمل کرنے کے بعد مزید 2 سالہ کورس اور ٹریننگ کے بعد ڈیفنس بیورو کا جونیئر انویسٹیگیشن آفیسر اینڈ شارپ شوٹر کا رینک پا گیا، تب اسے جلاد کی شاگردگی ملی۔ اس نے اپنی تکلیف کسی کمزور لمحے جلاد سے بانٹ دی اور پھر اس کی لڑائی بھی جلاد کی لڑائی بن گئی، جیسے وہ ہر کسی معصوم کی جنگ اپنے سر لینے کا پہلے ہی عادی ہو چکا تھا۔ اور سب سے پہلے داران نے سوہا حیدر کی قبر کھدوائی، اس ڈیڈ باڈی کا فتویٰ کے سنگ طبی فورنسک جائزہ کروانے کے بعد اسے کسی دوسری جگہ عزت و احترام سے واپس دفنایا۔ اور پھر یہ بات ڈی این اے رپورٹ سے ثابت ہوئی کہ وہ لڑکی سوہا یعنی یحییٰ حیدر کی بہن نہیں ہے۔ ہاں، اس کی ہم عمر گویا یحییٰ اس دن بہت مدت بعد ٹھیک سے سانس لے سکا، اور انجمن بھی کچھ زندگی کی جانب لوٹ آئیں کہ پوتی زندہ ہو سکتی ہے۔ سوہا حیدر کہاں تھی، زندہ تھی یا مر گئی، کچھ خبر نہ تھی، لیکن داران ماہر شاہ کو لگتا تھا جیسے اس مشن کے بعد وہ سوہا تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ تبھی یہ ذکر اس نے یحییٰ سے بھی کیا، اور تبھی سراج الحق ڈیفنس انویسٹیگیشن برانچ سینئر ہیڈ کے آرڈرز اور ان کی سختیوں کی پرواہ کیے بنا یحییٰ اس کیس میں پچھلے 1.5 سال سے صرف داران کے آرڈرز فالو کر رہا تھا۔ تم زندہ ہوگی سوہا، بس اسی تسلی نے مجھے ثابت قدم اور دادی جہنم کو زندہ رکھا ہے۔ وہ کرب سے سانس کے جلان میں لگی کرسی پر لڑکا، اس کے اندر یہ حادثے سب ختم کر چکے تھے۔ تبھی تو جب 6 سال پہلے یونی میں وہ بیلا سے ملا تو مرا ہوا تھا۔ چند ماہ اس لڑکی کا محبت، جنون اور کرش نامی ٹارچر سہنے کے بعد خود ہی یونی چھوڑ گیا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں مزید کوئی بھونچال برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں ہو تم اتنے ہارش یو؟ وہیں بالکونی میں کمرے سے نکل کر آتی بیلا کی نظریں اس دشمن جاں پر پڑی تو وہ یوں ہی سے دیکھ کر بڑبڑائی۔ ابھی جانتی نہ تھی نا کہ یحییٰ کے دکھ کیا ہیں، میرے دل پر کتنی اذیت جمی ہے، تم نہیں جان سکتی بیلا۔ جس انسان کی زندگی کا مقصد ہی بس انتقام ہو، اسے آخر کسی اور شے میں کہاں قرار آ سکتا ہے؟
भले फिर वो तुम जैसी औरत की लज्जत अमेज़ बाहें ही क्यों ना हों, मैं तुम्हें बेइज्जत करके खुशी महसूस नहीं करता, ना कभी की। लेकिन तुम यहिया हैदर को मिली ही तब थी जब मैं अंदर से मर चुका था। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। वो अपना सर हाथों में गिरा गया तो बेला का दिल चाहा उसके पास जाकर कदमों में बैठे, उसका दुखता सर दबाए, उसकी जलती आंखें छू ले। लेकिन फिर यहिया का गुरेज याद आया तो अपनी ख्वाहिश का गला घोटे बोलाई मायूस सी वापस कमरे में चली गई। जबकि यहिया पर यह सुहान सी गहरी रात मज़ीद गहरी होती चली गई। वहीं दूसरी जानिब दारान को उसकी मतलूबा अहम खबरें मौसूल हो चुकी थीं। ओह, तो ज़मानत करवा ली इसने अपने बाप की। ठीक है, कल केस का जैसे ही फैसला हो तुम निकल आना काबुल से। मॉस्को पहुंच जाना। उमरा फंदी, हमारे लिए इस साल का सबसे बड़ा केस आ चुका है। 1.5 साल की मेहनत है हमारी, हमारे डिफेंस ब्यूरो से पूरे मुल्क की उम्मीदें जुड़ी हैं। उम्मीद है तुम हमारा मॉस्को में अच्छा इस्तकबाल करोगे। जब तक दारान वापस रूम में आया किसी अहम कॉल पर मसरूफ़ था। इस जानिब से जहांगीर की पाक वापसी के साथ जिमल के केस की मुस्बत एंडिंग की खबर इसी के आदमी ने पहुंचा दी, जिसे दारान ने जवाबन ब्रीफ करके राब्ता तोड़ा। दारान ने फ़ोन झुककर साइड मेज़ पर रखा और खुद दारिया को देखता उसके पास बैठा जो सो चुकी थी। तुम्हें इस्तेमाल करने वाला हूँ दारिया, होप सो तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम ही हमें मास्टर ग्रेवल की आर्मी में लेकर जाओगी, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हारा एतबार एक और बार बुरी तरह टूट जाएगा। न जाने तुम मुझे फिर से मौका दे सकोगी या नहीं, लेकिन ये सच है अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मर जाऊंगा। ये चंद दिन मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिन हैं जो तुम्हारी कुर्बत, संगत और सोहबत में गुजर रहे हैं। एतराफ़ करते हुए वो बहुत गमज़दा था। जिस लड़की पर आँच भी बर्दाश्त न थी, इसे अपने हाथों से मौत के मुंह में देना कितना मुश्किल था, इस शख्स के फटे हुए दिल और खारे लहजे से साफ अयां था। अपनी इसी तकलीफ़ को कम करने को वो उसके माथे पर झुका और महरे चाहत अता की। फिर इसे मोहब्बत और आज़र्दगी से तकता वापस सीधा हुआ। तारान माहिर शाह जो मॉस्को का जल्लाद था, इसे सबसे पहले यही सिखाया गया था कि अपने दिफा के लिए सबसे पहले अपने करीबी लोगों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दारिया को इस मिशन में शामिल करने का फ़ैसला इसने तब अचानक लिया जब उसके पर्सनल जासूस की जानिब से कुछ दिन पहले ये खबर मिली कि मास्टर ग्रेवल दारिया पर बहुत एतबार करता है। ना सिर्फ एतबार बल्कि दारिया के लिए दिली वाबस्तगी भी रखता है। अब ये नाजुक खबरें दारान को किसी अंदर के जासूस ने ही फरहम की थीं, जो ऑलरेडी मास्टर ग्रेवल आर्मी में दारान के राइट हैंड के बेस में मौजूद था, दारान का अहम मददगार। लेकिन इसका होना काफ़ी ना था। मुकाबले के लिए जलाद को इस आर्मी के अंदर पूरी तरह घुसना था। दारान बैक वक्त मॉस्को का जलाद और अपने मुल्क का दिफाही ऑफिसर और शार्प शूटर कैसे बना, ये एक दर्दनाक कहानी थी। और ये सब कब शुरू हुआ? लंबा फसाना था। रशियन DWE एथलीट एकेडमी का ऑनर भी असल में एग्जीक्यूशनर है, ये बात कोई नहीं जानता था। तभी तो वो अब तक दुश्मनों पर भारी था। उसके पास ही बैठा रहा, नींद आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। हमीन सारी रात को ठीक से सो ना सका, माया के लिए बहुत डिस्टर्ब रहा। लेकिन वो पूरी रात बहुत सुकून से सोई रही। फजर में हमीन ने याद के साथ दारान को भी जगाया और मस्जिद निकल गए। दारिया ने भी नमाज़ पढ़ी और फिर से सो गई। पर माया ना सो सकी, बल्कि घर की सफाई वगैरह करने के बाद खुद भी तैयार हुई। आयाद और दारान तो नमाज के बाद आ गए, मगर हमीन वहाँ से घंटा जॉगिंग और जिम के लिए निकल जाता था तो उसको वापसी पर देर हो जाती। मोहतरम के फिट रहने का ये राज था जिसे वो किसी को बताते ना थे। 7:45 तक हमीन वापस आया तो माया किचन में थी। दरवाजे से अंदर झांकते मोहतरमा को नाश्ता बनाने में महव देखे बिना मुखातिब किए ही वो फ्रेश होने बढ़ा। नहा कर ट्राउज़र शर्ट पहने वो रूम में आया। ऑफिस जाने में भी टाइम था, तभी उसका मूड यही था कि सब मिलकर नाश्ता करें। किचन में आया तो माया को ऑमलेट बनाते देखकर खामोशी से कब में आ रुका और उसकी कमर की तरफ हाथ ले जाते पीछे से ही माया की ठंडी गाल चूमी। हमीन की मोहब्बत भरी जिसारत पर माया को हुसैन के रंगों से सज गई। मैं आज किसी मेड को देखता हूँ, आपको हर वक्त काम करता हुआ नहीं देख सकता। उसके खुले आबशारी बालों की महक सांसों में बढ़ते ही इतला दी, जिस पर माया उसके हिसार में घबरा कर पलटी। हर वक्त कहाँ कहाँ, इससे पहले वो कुछ बोलती हमीन ने उसके नरम होठों पर उंगली रखे खामोश करवाया। कुछ नहीं सुनूंगा इस बारे, तो जहमत ना करें एतराज़ की माया। मेड 1-2 घंटे के लिए इस वक्त आया करेगी, नाश्ता भी बना देगी और घर की सफाई भी। आप लंच बना लेना और डिनर, जबकि बर्तनों के लिए डिश वाशर मौजूद है, समझ गई? वो संजीदा था, तभी माया थोड़ी डरी क्योंकि नहीं चाहती थी वो गुस्सा हो। आप नाराज़ हैं हमीन? उसकी बेलौस फिक्र के आगे लम्हा भर हमीन बेबस रह गया। क्या बताता कि सारी रात उसकी तकलीफ़ को सोचता रहा है? बिल्कुल नहीं। बज़ाहिर तो वो ना कर रहा था, पर माया को हमीन के लहजे का इजाफी उन्स गायब लगा तो आंखें सी भरने लगी। नहीं हूँ, सबूत दूँ क्या? वो उसकी तरफ देखने लगी, जिसकी नज़रों का फोकस जहाँ था वो देखे माया की पलकें माहिए बेआब सब फड़फड़ा गईं। फौरी रूह मोड़ गई, पर दर हकीकत हमीन से फिर से बाकी थी। मैं हेल्प करूँ?
حمیم بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے، ارد گرد نگاہیں نظریں گھمانے لگا۔ مایا نے ماتھے کی جانب جھولتی بالوں کی لٹیں ناز سے کان کے پیچھے اڑیسیں اور فوراً سے پلٹی۔ میں کر لوں گی حمین۔ حمین اس کی دبی دبی مسکراہٹ دیکھتا وہیں کرسی گھسیٹے بیٹھا، جبکہ مایا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ لیکن حمین نے بھی قسم اٹھا رکھی تھی آج اچھا خاصا ستائے گا۔ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں حمین۔ اللہ جی پلیز مجھے تھوڑی ہمت اور بہادری دے کہ میں خود ہی حمین کی طرف قدم بڑھا کر ان کے پیار کا صلہ لوٹا سکوں۔ ہاتھ کیوں کپ کپا رہے ہیں میرے؟ اف مایا ریلیکس، وہ صرف دیکھ رہے ہیں، کھائیں گے نہیں۔ آملیٹ کے لیے پھینٹے انڈوں میں کیوب شیپڈ سبزیاں ایڈ کرنے کے ساتھ وہ چیز بھی ڈال رہی تھی، لیکن مسلسل ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھے حمین کی وارفتہ نظروں کی تاب کے آگے اس کی جان بھی جا رہی تھی۔ آپ نہیں بچیں گی مجھ سے مایا۔ بے خودی سے وہ اس لڑکی کی یہ جان لیوا گھبراہٹ تکتا خود کو سمجھا رہا تھا، کیونکہ دل تو حمین صاحب کا اس لمحہ ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ نیند بخت سے آنکھوں سے اڑی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ پورا کمرہ سناٹے میں ڈوبا تھا۔ کچھ لمحے لگے تو ہوش پائے ماول نے بجتے فون کو دیکھ کر سینے پر ہتھیلی سے ہلائی، پھر وقت دیکھا تو 8 بجنے والے تھے۔ ڈرا دیا۔ پیچھے کو جھک کے ماول نے فون اٹھا کر اس پر لکھے حیات کے نام کو غصے سے دیکھا۔ ابھی وہ اسے اٹھانے کا ہی سوچ رہی تھی کہ جب کال بند ہوئی۔ 13 مس کالز دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا یہ جلے ہو گئے ہیں؟ ماول کو لگا نہ جانے کون سی قیامت آ گئی، تبھی فوری کال بیک کی۔ بیڈ پر چوڑے ہو کر لیٹے حیات کے صبر کی حد ختم ہونے ہی والی تھی جب ماول کے رابطے نے کچھ حوصلہ دیا۔ کہاں تھی تم؟ فون اٹھاتے ہی جاڑا ماول کا منہ بنا۔ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلا رہی تھی، مطلب حد ہے، سو رہی تھی۔ کس خوشی پر کالز کیے جا رہے ہیں؟ اس جانب کی بے چینی کا گلا پوری شفافیت سے گھونٹے وہ الٹا باز برس پر اتر آئی۔ وہی خوشی جو کل ہم دونوں کو ملی تھی۔ میں روز صبح تمہاری آواز سننے کے بعد ہی بستر کو بائے کہوں گا اب سے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میری کال اٹھاؤ گی۔ اس درجہ حق جتانے پر ماول کی کن پٹی کی رگیں پھڑک اٹھیں۔ آپ اپنی حد میں رہیں سمجھے؟ نہ تو کال اٹھاؤں گی، نہ مجھے آپ سے باتیں کرنی ہے، بند کر رہی ہوں۔ غصے سے باری پڑتی آواز کے سنگ مقابل کا دل توڑتے رابطہ منقطع کرنا ہی چاہا کہ حیات کے پکارنے پر رک گئی۔ ایسا کرو گی؟ سوچ لو۔ اگلی بار ہاتھ آؤ گی تو سود سمیت سے حساب چکاؤں گا سارے۔ اس کی مانی حس دھمکی پر ماول کی آنکھوں میں اضطراب سمٹ گیا۔ کون سے حساب؟ دلیری سے سوال کیا۔ وہی جو کل چکانے والا تھا، لیکن تم زہریلی ناگن بن گئی فوراً۔ حیات کے اول جملے پر ماول کی شرم کے بوجھ سے پلکیں بوجھل ہوئیں، پر اگلے ہی لمحے جملے پر ساری بے خودی جھٹک کر دانت پیس اٹھی۔ آپ ہوں گے زہریلے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو جلدی سے یہی بول گئی، کالج آ رہی ہو؟ حیات نے بنا کوئی اثر لیے سوال کیا تو ماول نے فوراً سے کالج نہ جانے کا پلان بنایا۔ نو، فوری جواب دیا۔ حیات کو مایوسی ہوئی۔ میں سوچ رہا تھا ہم لنچ ساتھ کریں گے کسی اچھی جگہ، تھوڑا تو نارمل بیہیو کرو۔ دل تو اس کا بد تہذیبی پر آمادہ نہ تھا، پر ماول بار بار خود کو یاد دلا رہی تھی کہ وہ مشن بدلہ کی کھلاڑی ہے۔ مجھے کوئی لنچ نہیں کرنا، روٹ کر منع کیا۔ حیات اٹھ بیٹھا، بیڈ سے پیر لٹکائے اور پھر اٹھ کر کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر ہلکی پھلکی روشنی کو اندر آنے کی دعوت دی۔ تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ لہجہ آگ چھوڑ رہا تھا۔ ماول نے آنکھیں لرز کر جھپکیں۔ اب سے کنارہ وہ دو بدو مقابل کو جلا کر راکھ کرنے کی کوشش کی۔ وہ پھیکا پر جان نثار ہوتے لب بینچ گیا۔ دو کنارے ایک دوسرے کو چھو نہ سکے پر دیکھ تو سکتے ہیں، دور سے ہی صحیح۔ آئی وانٹ ٹو سی یو۔ ایسے نہیں مانو گی تو حق استعمال کرنا پڑے گا۔ روب ڈالا کہ اب وہ ڈرے گی، پر نہ جی۔ لیکن آپ کو دیکھ کر میرا دل ہرٹ ہوگا، مجھ پر ملامت کرے گا کہ کیسے انسان کی ہو گئی ہوں۔ اس بار وہ حیات کا دل دکھا گئی، پر وہ اس میں بھی خیر ڈھونڈ لایا۔ چلو تم نے مانا تو صحیح میری ہو گئی ہو۔ ایک جملہ ہی تھا پر قہرناک۔ حیات پلیز دور رہیں مجھ سے۔ وہ عاجز آ گئی۔ اب صرف موت ہی مجھے تم سے دور کر سکتی ہے۔ اگر چاہتی ہو میرا دور ہونا اور سہل ہوگی تو میری گردن تمہارے حوالے، پیر رکھو، دباؤ یا کاٹ دو، مرضی ہے۔ وہ حیات کے پھیکے لب و لہجے پر گھبرا اٹھی۔ حیات، اس کی آواز ٹوٹ کر بکھر گئی۔ شش، اتنے دور بیٹھ کر رونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ اس کے استحقاق چھلکاتے دم کھانے پر دم ساتھ گئی۔ اگر آپ میرے رونے سے ہرٹ ہوتے ہیں تو بہت رونا ہے مجھے۔ بے حسی کی حد ماول پر ختم تھی۔ میں تمہارے مجھ پر ہنسنے پر بھی ہرٹ ہوں گا۔ میرے لیے رونے کے بجائے مجھ پر ہنس لو۔ رسانیت سے درست طریقہ بتایا۔ وہ اس کے کمزور سے لہجے پر اداس ہوئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا خیال کرنے لگی تو حیات کی ساری تھکن بس یہ 3 لفظ لے اڑے، نہیں تمہیں دیکھنا ہے مجھے، خود کو بھلے ہاتھ نت لگانے دینا، کل سے زیادہ برا جھٹک دینا، لیکن اتنی اجازت تو دو کہ منانے کے لیے میں تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی آسانی پا سکوں۔ اس کے باری لب و لہجے میں وہ آتی چاہت پر ماول کی آنکھیں جلملائیں۔ آپ بہت برے ہیں ملنگا۔ برائی سرگوشی کی گئی۔
تم تو نہیں ہونا، میں منا لوں گا تمہیں ماول دنوں میں ہی، تم کل ہی منا لیتا، لیکن تم روٹ کرو اور حسین لگ رہی تھی۔ ایک جذب کے عالم میں حیات کے ہونٹوں سے موتی سے لفظ بکھرے۔ محبوب کون بننا نہیں چاہتا؟ عورت تو ویسے ہی اپنے من پسند شخص کی زبان سے دو محبت بھرے الفاظ سے ہی خریدی جا سکتی ہے۔ جھوٹے منہ پھلا گئی تو وہ بنا دیکھے اس کی کیوٹ صورت امیجن کیے ہنسا۔ آ رہی ہو نا؟ تڑپ کر سوال کیا۔ جی پر آپ کے لیے نہیں، بائے۔ جلا کر فون بند کر گئی، لیکن خدا گواہ تھا پورے وجود میں اتنی سی حیات کے خیال و فکر نے بہار رائج کر دی تھی۔ حیات کو یہ صبح کچھ زیادہ خوبصورت لگنے لگی۔ اچھی خبر دی تم نے، جیسے ہی کیس کا فیصلہ ہو مجھے انفارم کر دینا، ان کی پاکستان لینڈنگ ہوتے ہی کڈنیپ کرنا ہے۔ تمہیں سب سمجھا چکی ہو بارش، بہت سزا سہلی نہ کرتا، اب ذرا اپنے جرائم کی اصل سزا سہنے کی باری ہے۔ ماہر کی نیند کا خیال کیے وہ فون واش روم میں لائے بارش سے بات کر رہی تھی، جس نے یہ بتایا تھا کہ کل سیمل جلال خان کے کیس کی آخری ہیئرنگ ہے اور اس پر قتل کیس بند ہونے کے پورے چانس تھے۔ ٹھیک ہے، داریہ نے کہتے ہی رابطہ توڑا تو آنکھیں جل سی اٹھیں۔ کس نہج پر لے آئے ہیں آپ مجھے کہ آپ کو کڈنیپ کرنا پڑ رہا ہے؟ بہت سے حساب باقی ہیں سیمل جلال خان، میں نہیں چاہتی دنیا کی 10 سزائیں سہنے میں آپ اتنے مگن ہو جائیں کہ میری سزا سہنے کی آپ کو مہلت نہ ملے۔ یو ول پے فار ایوری تھنگ۔ نفرت اپنی جگہ، لیکن دل کے ایک کونے میں داریہ کو بہت درد محسوس ہوا۔ آنکھوں میں نمی آ گئی۔ جس دن نجات کو اس نے نل کھولے، منہ دھویا اور ٹاول سے صاف کیے کمرے میں آئی تو ماہر کو سویا دیکھ کر ہر دوسری چیز بھول گئی۔ وہ فجر کے بعد آ کر خود بھی سو گیا تھا، شاید اسے بھی داریہ کے پاس اچھی نیند آتی تھی۔ بے حال نڈھال سے قدم اٹھائے وہ پاس آئی، بیٹھی اور بیٹھنے کی دیر تھی کہ داران نے اپنا سر اس کی دوہری ہوئی ٹانگ پر رکھا اور ہاتھ پکڑ کر چوم لیا، یعنی وہ جاگ گیا تھا۔ نیند اچھی آئی؟ اس کے بال سے ہلاتے پوچھا۔ ہیونلی پیسفل، وہ بند آنکھیں کیے ہی سرگوشی میں بولا۔ اٹھ جاؤ، ناشتے پر سب منتظر ہوں گے، پھر واپس بھی تو جانا ہے۔ تاران کی کلس مندی دیکھتے وہ اسے نرمی سے بولی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سوئے سے جاگ کر وہ کچھ زیادہ پرکشش لگتا، اس کے چہرے کے حد و حال میں معصومیت اتر آتی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ داریہ کو اپنے چہرے کے انگ انگ پر نگاہیں جمائے محسوس کیے وہ اس کے ناک سے ناک ملاتا بولا۔ یہی کہ کتنی گلوئنگ سکن ہے تمہاری، ایک اضافی بال نہیں بیرڈ کے علاوہ، اور میں ویکس نہ کروں تو جنگلی بھالو بن جاؤں۔ اس کی جالسی پر اپنی گال اس کی گال سے رگڑتا جب ہو گیا تو وہ چڑ گئی۔ کتنی پیاری لگو گی نا تم جنگلی بھالو بن کر داریہ۔ اس کے مذاق اڑانے پر دھیرے سے اس کی بازو چھونے لگی، کیونکہ دیکھنا چاہتی تھی اس کا زخم اب بہتر ہے یا نہیں۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے گریبان تک پہنچنے پر ٹھٹکا۔ تمہیں زور کا مکہ مارنا ہے، سو دیکھ رہی ہوں، دکھے گا تو نہیں؟ داریہ نے اس کی شرٹ کے 2 بٹن ہی کھولے جب اس کے دونوں ہاتھ ایک ہی ہاتھ میں دبوچ کر دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کسے خود پر جھکا گیا۔ ایسے والا چھیڑنے سے گریز کرو داریہ، میں خود پر قابو کر کے رکھ رہا ہوں، ایسا نہ ہو تمہاری ایسی حرکتوں پر بگڑ جاؤں۔ بھولو مت ہمارے بیچ محبت کے علاوہ ایک اور رشتہ بھی جڑا ہے جس کے تقاضے تمہاری جان لے سکتے ہیں۔ داریہ اس کے لہجے، الفاظ اور ان کی حرارت پر فطری شرم و حیا غالب آنے پر ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ کون سا؟ وہ آنکھیں چراتی اس کی گرفت سے نکل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ داران نے آنکھوں میں سرور امڈا تو موصوف بھی اٹھ کر کھڑے، عقب سے بازوؤں کے حالے میں سے نرم سا حصار گئے۔ پلے گروپ کی بچی ہو اتنی تم معصوم؟ اس کی گردن کی دائیں طرف سلگتے ہونٹوں کے جاندار لمس سے داریہ کے اندر تک سکون اتارا، جبکہ وہ لب کاٹتی اس کی طنز پر منہ ہی منہ میں مسکا دی۔ تم نے خود کو قابو کیوں کر رکھا ہے؟ وہ کچھ لمحوں بعد پلٹی، دھیرے سے اس کے چوڑے سینے تک نگاہ اٹھائی، دونوں ہاتھ اس کی کمر کے اطراف ٹکائے، ہمت کی اس کے چہرے کو دیکھے پر داران کو دیکھ نہیں پائی۔ میں کیوں بتاؤں؟ وہ کندھے اچکا گیا تو داریہ نے نظر اٹھائے سے دیکھا۔ اوکے مت بتاؤ، لاپرواہی سے بولی پر داران نے اپنی کمر پر ٹکا رکھی اس کی دونوں ہتھیلیوں کو پکڑے اپنی گردن کی جانب سے پیچھے لے جاتے جمایا اور خود دونوں بازو داریہ کی نازک کمر میں امر بیل سے لپیٹ کر اسے اپنی سانسوں کے قریب آباد کیا۔ پھر قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو ایسے پینے لگا کہ داریہ کا حلق سوکھ کر رہ گیا۔ اس کی حلاوت تیز قربت داریہ کو تڑپا گئی، وہ ایسے چھوتا تھا جیسے گلاب کی کھلی کلی کو کوئی تتلی چھوتی ہے۔ اس لیے کہ جو ہمارے بیچ جائز رشتہ ہے، اس کی شدت پسند تقاضے مجھے تمہارے لیے بے درد بنا دیں گے، اور میرا بے حد ہو جانا ہمارے ان مومنٹس کو، ہماری محبت کے میجک کو سپائل کر سکتا ہے۔ پہلے ہی تم نے بے وقت بہکا کر مجھ سے کافی کچھ چھین لیا تھا۔ داریہ حیران تھی کہ وہ یہ سب کہہ رہا ہے، پتہ نہیں ڈرا رہا تھا یا بہکا رہا تھا یا شاید شکایت کر رہا تھا، وہ سمجھ نہ پائی۔ ہاں تو سزا دی تھی، وہ مضبوط ہوئی جیسے اس نے کچھ غلط نہ کیا ہو۔ میں بھی دوں گا، دیکھنا۔
وہ ضد میں لگا تو داریا خوف کھاتی اس کی رنگین آنکھیں دیکھنے لگی۔ میں نے کیا کیا ہے جو تم مجھے سزا دو گے؟ وہ ڈر گئی بلکہ تڑپ اٹھی، شاید کچھ ہو جائے تم سے۔ وہ اسے الجھا گیا، پر جب داریا سچ میں پریشان ہوئی تو اس کی جبیں چوم کر سکون میں لایا۔ میری باتوں کو سیریس مت لینا، میں ایویں ہانک دیتا ہوں۔ اس کی دونوں اداس آنکھیں اپنے ہونٹوں کی ٹپکتی چاہت سے چومی تو وہ مسکرا دی۔ سرور اتر آیا تھا اس کے وجود پر۔ ماہر، ہم سزا کھیلنا کب بند کریں گے؟ اس سے پہلے وہ اس کے چہرے کا ہر نقش چھوتا وہ بولی تو داران بے خود ہونے سے رک گیا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ اس کے سوال پر تپی۔ پلے گروپ کے بچے ہو اتنے تم معصوم؟ غرا ہی تو اٹھی، داران کا چھت پھاڑ کہا کمرے میں گونج کر رہ گیا۔ ہٹو بدتمیز! اس کے ہنسنے پر اس کے توانا وجود کو پرے دھکیلتی اپنا دوپٹہ اٹھائے کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ ہنسنا بڑے جان لیوا مسکرانے میں لمحہ لگائے بدلا تھا اور پھر تکلیف دہ سنجیدگی میں۔ السلام علیکم۔ سمن کو اندازہ نہ تھا وہ جلدی ناشتہ بنانے آئیں گی تو تب بھی جہانگیر کی نظر میں آ جائیں گی۔ کل پورا دن کوئی کام نہ کرنے اور کمرے میں پڑے رہنے پر وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ تبھی سوچا جب تک کوئی جاگتا ہے وہ ناشتہ بنا لے، مگر باورچی خانے میں ابھرتی نرم سلامتی پر ان کا آتا جاتا سانس رکا۔ ملازمہ پاس ہی کھڑی تھی، تبھی سمن کو کچھ حوصلہ ہوا۔ وعلیکم السلام۔ بنا پلٹے ہی وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے اتنا آہستہ بولیں کہ جہانگیر کو سننے میں بہت مشکل ہوئی۔ رشیدہ، ان سے پوچھو کیا چاہیے انہیں؟ سمن نے سرگوشی کی جس پر ملازمہ مؤدب ہوتی، جہانگیر کی طرف دیکھنے لگی۔ پوچھ کر بتائیں رشیدہ کہ آلو والے اسپیشل پراٹھے مل سکتے ہیں؟ جہانگیر بھی کسی سے کم تھوڑا تھے۔ کہو مل جائیں گے، کچن سے جائیں۔ سمن نے دوبارہ منمناتے کہا، جس پر رشیدہ پریشان ہوئی کہ اب گھر کے مالک کو کچن سے نکلنے کا کیسے بولے۔ رشیدہ کی پریشانی کے پیش نظر وہ خود ہی چلے گئے تو سمن کی سانس میں سانس آئی۔ آپ ڈرتی ہیں ان سے یا گھبرا رہی تھی؟ رشیدہ اور سمن میں بے تکلفی تھی، کیونکہ رشیدہ اور اس کا گھر والا طارق پشتینی ملازمین تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ ڈر اور گھبراہٹ تھی یا ندامت و شرمندگی تھی رشیدہ؟ یہ اعتراف تھا اس بات کا کہ میں ان کو منہ دکھانے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ جاؤ تم آلو بوائل کے لیے رکھو۔ سمن کی تکلیف دہ بات رشیدہ کو اداس کرنے کے ساتھ کچن کے باہر ہی کھڑے جہانگیر چغتائی کی جان پر بن گئی۔ کس قسم کی خود اذیتی ہے یہ سمن؟ آخر تم اتنی بری کیوں ہو؟ دل برداشتہ ہوتے وہ وہاں سے گئے تو لاؤنج کی جانب ماریہ صاحبہ کو دیکھا تو ماں کے پاس بیٹھے جنہوں نے اپنے بچے کے چہرے کا صدقہ اتارا۔ جاری ہے، سنیک والا سین کل آئے گا کیونکہ لمبی ہو گئی تھی تو اس وجہ سے وہ میں نے کاٹ کے اگلی میں ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہت زیادہ شاکنگ اور دھماکے دار سین ہے وہ۔ کیسی لگی کس طرح یہ شاکس کیسے لگے، کون ہوگا وہ جاسوس؟ چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر قسط مل سکے۔ تو ملتے ہیں پھر 51 ایپیسوڈ میں۔ بہت ہی دھماکے دار ہونے والا ہے ناول، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھے اچھے ریویوز کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں 51 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔